بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جی پچھلی دفعہ ہماری گفتگو اسم کی تقسیم مذکر اور مؤنث میں جس طرح کی گئی اس کے اوپر مکمل ہو گئی تھی، تو اس کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں، مراجعہ کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو شیخ نے جو تقسیم کی تھی اسم کی مذکر اور مؤنث میں، پھر شیخ نے بتایا تھا کہ مذکر بھی 2 قسم کے ہیں اور مؤنث بھی 2 قسم کے ہیں۔ جی کون کون سے تھے وہ؟ مذکر میں 2 قسم یہ تھے کہ جو لفظی مذکر رہے گا، ہاں، اور ایک مذکر معنی مذکر کا رہے گا، مؤنث سے دکھے گا، وہ صحیح گا۔ جیسے کہ حمزہ ہے، نہیں، آپ ان کو اس طرح یاد کریں کہ مذکر المعنی واللفظ، ٹھیک ہے؟ مذکر المعنی واللفظ یعنی وہ جو مسمى ہے، مسمى کا معنی تو ذہن میں واضح ہو گیا نا ابھی، یعنی جس کا نام رکھا جاتا ہے، جو مسمى ہے وہ بھی مذکر ہے، اور جو لفظ ہے اس میں بھی تانیث کی کوئی علامت، وہ بھی مذکر کی صیغہ ہے۔ مذکر المعنی واللفظ یہ ہے، اور دوسرا مذکر المعنی مؤنث اللفظ، وہ مؤنث اللفظ۔ اسی طرح مؤنث کی بھی 2 ہیں، یعنی مؤنث المعنی واللفظ، یعنی مؤنث المعنی اور مؤنث اللفظ، کیونکہ وہ مسمى بھی مؤنث ہے، اور اس کا نام ہے وہ بھی اس کو کیا بولتے ہیں، تانیث کی علامت اس میں، جس طرح ہم نے آخر میں 3 علامتیں دیکھی تھی تانیث کی۔ اور دوسری قسم ہے مؤنث المعنی مذکر اللفظ، مذکر اللفظ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی تھی اس کے بارے میں، یہ 4 تقسیمات۔ اس کے بعد شیخ نے بتایا تھا کہ مؤنث کی شیخ نے 2 تقسیمات الگ سے کی تھی، وہ کیا تھی تقسیمات؟ اور 2، مؤنث حقیقی اور مؤنث مجازی۔ ہاں، تو ان میں فرق کیسے ہوگا؟ مؤنث حقیقی حقیقی نام رہے گا، وہ نہیں، مؤنث حقیقی وہ ہے جو کہ بچے پیدا کرتی ہو یا انڈے دیتی ہو، یعنی جو کہ مؤنث کا کام ہوتا ہے، جس سے وہ مذکر سے الگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے الگ مانا جاتا ہے۔ اور دوسرا مؤنث مجازی وہ ہے جو کہ جس کے اوپر مؤنث کا صیغہ تو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن نہ وہ بچے دے نہ وہ انڈے پیدا کرے، وہ مؤنث مجازی ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر کیا مثال ہے مؤنث مجازی کی؟ سیارہ، گاڑی۔ اسی طرح عام طور پر کچھ عرب لوگ اگر بولیں گے نا کہ میری گاڑی جیسے سبز رنگ کی ہے، تو وہ بولیں گے سیارہ اخضر، یہ غلط ہو جائے گا۔ اخضر جو ہے یہ مذکر کے لیے آتی صفت ہے، تم کو بولنا پڑے گا سیارۃ خضراء، یا لال گاڑی احمر نہیں بولیں گے، اس کے لیے حمراء بولیں گے۔ اسی طرح شمس ہے، شمس بھی مؤنث مجازی ہے، یعنی شمس وہ کوئی ایسا مؤنث نہیں ہے جو کہ بچے پیدا کرتا ہو یا اس سے اور زیادہ فروع نکلتے ہوں، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ اس کے لیے عرب نے جو صیغہ استعمال کیا وہ تانیث کا استعمال کیا ہے۔ تو پھر جب آپ وہ اس کو استعمال کریں گے تو اس طرح ہوگا۔ تو ہم نے یہاں پہ یہ بھی بتایا تھا، شیخ نے جو ذکر کیا تھا کہ شیخ نے یہاں پہ مؤنث کی تقسیم کر کے بتایا، حقیقی اور مجازی، مذکر کا نہیں بتایا، حالانکہ اس میں بھی ایسے ہی تقسیم ہے، لیکن کیوں نہیں بتایا یہاں پہ؟ مذکر اوریجنل ہے نا؟ نہیں، اس کی تقسیم حقیقی اور مجازی، اوریجنل صیغہ تو ہے لیکن اس کی تقسیم اس طرح نہیں بتائی۔ وہ اس لیے کہ مذکر وہ اس میں نہیں آتا، اس میں نہیں آتا، اس میں مؤنث کا نہیں، اس میں جو تقسیم ہے اس میں کوئی صرفی احکام نہیں ہے، الگ سے کوئی صرفی احکام نہیں ہے جیسے مؤنث کے ہیں، جس طرح آگے آئیں گے، اس لیے اس کو یہاں پہ صرف میں ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ اس میں الگ نہیں ہے۔ مؤنث مذکر چاہے حقیقی ہو چاہے مجازی ہو، اس کا حکم وہی رہے گا، صرفی حکم یا نحوی حکم، اس لیے شیخ بولتے کہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آخری چیز جو ہم نے لے لی تھی پچھلی دفعہ، وہ تانیث کی علامت۔ تانیث کی کتنی علامات ہیں؟ 3 ہیں جی ہاں، کون کون سی ہیں؟ تاؤ تانیث ہے، ہاں، تاؤ تانیث، الف تانیث ہے مقصورہ، اور الف تانیث ممدود ہے، ہاں، اور یہ
اور یہ ہاں یہاں پہ الف تانیث لکھا ہے ممدودہ، حالانکہ حمزہ مراد جی ہوگا. تو یہاں پہ ان دونوں میں ایک اور شرط ہم نے اور لگائی تھی کہ یہ دونوں کیا ہوں گے، الف تانیث اور مقصور اور ممدودہ میں ایک شرط اور لگائی تھی ہاں الف تانیث کہ یہ مقصورہ دونوں اور کیا ہوں گے. جی یہ دونوں زائدہ ہوں گے، ہاں زائدہ ہوں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ الف تانیث جو الف مقصورہ جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جو کہ اصل حرف سے بدل کے آئے اور دوسرا تانیث کے لیے جو کہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی اصل کلمے میں وہ موجود نہیں ہوتا ہے. اسی طرح حمزہ جو ہے وہ بھی 3 قسم کا ہوتا ہے، حمزہ جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، لیکن جو تانیث پہ علامت کرتا ہے وہ زائدہ والا ہوتا ہے. تو یہ زائدہ والا، تو یہ سب چیزیں ہم دیکھ چکے تھے. ابھی آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ. یہ جو آگے آ رہا ہے ابھی یہ ہم لے چکے کچھ اجوروں میں، تو اس کو جو ہے نا سمجھنے میں انشاءاللہ اتنی مشکل نہیں ہوگی. لیکن صرف بھی اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، نحو کی طرح ہی ہے الحمدللہ، لیکن ہر چیز میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے اس کو پہچاننے کے لیے. جی یہاں سے شروع کرتے ہیں. تقسیم الاسم من حیث الافراد والتثنیہ والجمع. بسم اللہ. تقسیم الاسم من حیث الافراد والتثنیہ. تقسیم کیا پڑھا آپ نے؟ تقسیم الاسم. ہاں تقسیم الاسم ہاں من حیث الافراد والتثنیہ والجمع الى مفرد ومثنى وجمعین. جی الاسم من حيث الإفراد والتثنية والجمع ينقسم 3 أقسام. جی المفرد وهو ما دل على واحد أو واحدة، نحو محمد وكتاب والسعادة ورسالة. والمثنى وهو الاسم الدال على الاثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونوعان ونون أو ياء ونون أو ياء ونون. نحو محمدان وكتابان وسعادان ورسالتان. والجمع وهو 3 أنواع وهي جمع مذکر سالم وهو الاسم الدال على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء نوعان. او اس کو آپ اس طرح پڑھیں گے بزیادتی واو و نون، یعنی واو اور نون، یعنی یہ دونوں حرف مراد ہے، او یا ان و نون. نحو محمدون ومستهدون. جمع المؤنث السالم وهو الاسم الدال على أكثر من اثنتين أو اثنين بزيادة ألف وتاء. نحو فاطمة ومستهدات وكتيبات. وجمع تفسيري وهو الاسم الدال على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير لفظ مفرده وجعله على بناء من أبنية جمع تکسیری. ابنیتی جمع تکسیری. جی جیم کے نیچے کسرہ ہے نا یہاں پر؟ ہاں جیم کے نیچے بھی کسرہ، عین کے نیچے بھی کسرہ ہے، جمع ہونا چاہیے. نہیں وہ اس پہ نہیں جائیں، وہ پرنٹنگ کی بھی غلطی ہو سکتی ہے یا کچھ اور ہو سکتا ہے. جمع جمی نہیں ہوگا، جمی نہیں ہوتا ہے، جمع. ہاں جمع نا. ہاں جمع تکسیر سبعتی وعشرین. نحو خمرین واخمار. خمرین و اقمار. خمرین واخمار کیونکہ اگر آپ میم کی حرکت الگ پڑھ لیں گے تو اس کا وزن بھی بدل جائے گا. جی وکتاب وکتب وشمس وشموس ورجل ورجال. ٹھیک ہے. اب یہ ایک نئی تقسیم ابھی شیخ کرنے جا رہے ہیں.
اسم کی تقسیم اس سے پہلے ہم کافی تقسیمات دیکھ چکے ہیں، اور ابھی یہ نئی تقسیم ہے من حیث الافراد والتثنیہ والجمع، اور یہ الحمدللہ پہلے اجرومیہ میں کافی حد تک یہ گزر چکا ہے. یعنی اسم کی تقسیم افراد کے اعتبار سے، افراد سے کیا مراد ہے؟ نمبر کے حساب سے. وہی افراد کسے کہتے ہیں؟ مطلب افراد جیسے اردو میں بولتے ہیں نا فرد، وہ فرد واحد. نمبر واحد کتنے یعنی نمبر ہے ایک جو کہ ایک پہ دلالت کرے، ایک پہ جی. دلالت کرے. تثنیہ 2 پہ. ہاں 2 پہ دلالت کرے. اور جمع جمع 2 سے زیادہ نہیں، 3 یا 3 سے زیادہ. 3. ہاں کیونکہ 3 اقل الجم، 2 سے. اقل الجم جو علماء کہتے ہیں، اقل الجم اسے کہتے ہیں 3. اس لیے عام طور پر اچھا. علماء کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں کی جماعت نہیں ہوتی، 3 کی ہوتی، کم سے کم 3 ہونے چاہیے. 2 ہوں گے تو آپس میں مل کے پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی جماعت نہیں ہوتی. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، 2 کو بھی 2 بھی جمع کے اس میں آ جاتا ہے، لیکن 2 جو ہے اصل میں تثنیہ ہے، لیکن جمع کا آپ بولیں گے تو کہیں گے 3 یا 3 سے زیادہ، 3 یا 3 سے زیادہ. ٹھیک ہے. تو مفرد مثنی جمع. الاسم، اسم کی تقسیم من حیث الافراد و تثنیہ. اسم کی تقسیم افراد کے اعتبار سے، تثنیہ و جمع کے اعتبار سے 3 اس کی تقسیمات ہیں. المفرد، سب سے پہلے مفرد. مفرد کی تعریف کیا ہے؟ ہوا ما دلہ. دلہ کا لفظ بہت دفعہ آ چکا ہے، کیا مطلب اس کا؟ اللہ مطلب ایگزامپل نہیں، ہوا ما دلہ. اگر آپ ایگزامپل کا معنی کریں گے تو پھر کیسے وہ معنی کیسے بنے گا کہ وہ ہے جو کہ ایگزامپل ہے؟ دلالت کرتا ہے. ہاں وہ جو دلالت دلالت کرتا ہے، کرتا ہاں دلالت کرتا ہے، یعنی آپ کو بتاتا ہے کسی چیز کے بارے ہے میں. بتاتا ہے. دلالت کرنا ہے کسی چیز کے جی. بارے میں. جس طرح آپ وسلم نے فرمایا جب وہ ایک عورت خاتون جو کہ مسجد میں جھاڑو مارا کرتی تھی، غالباً مجھے پوری حدیث یاد نہیں ہے، اور اس کا انتقال ہو گیا، رات کے وقت تھا شاید، تو صحابہ کرام نے اس کے اوپر جنازہ پڑھ کے اسے دفنا بھی دیا، اور آپ سے کو اطلاع نہیں دیا، آپ کی وہاں طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. تو جب آپ نے پوچھا اس کے بارے میں تو بتایا اللہ کے رسول ایسا ایسا ہو گیا، اور ہم نے آپ کو نہیں جگایا، ہم نے سوچا آپ کو پریشانی ہوگی. تو آپ نے فرمایا ایسا کیوں کیا؟ پھر آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا. کیا فرمایا؟ دلونی علی قبرہا. دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، تو کتنی آسانی سے احادیثوں میں اس کا رد موجود ہے. تھوڑا حدیثوں کو دیکھ رہے ہیں. دلونی علی قبر، پہلی بات تو آپ سے کو پتہ نہیں کہ وہ اس عورت کا انتقال ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، وہ عورت کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے نماز بھی پڑھ لی، جنازہ بھی پڑھ لیا، وہ بھی آپ کو علم نہیں ہے. اور تیسری چیز، اس کی قبر کہاں ہے وہ بھی آپ کو نہیں پتا. تو آپ صحابہ سے کہہ رہے دلونی علی قبرہا. دلونی کون سا صیغہ ہو گیا؟ یار آپ بتائیں اس کا، اس میں کیا کیا آ گیا؟ دلہ سے ہی بنا ہے نا، دلہ یا دلو، جی تو اس سے دلونی. دلونی. دلہ یا دلو. دلونی. ہاں تو دلونی کون سا صیغہ ہے؟ فعل ماضی جمع ہے، کا فعل صیغہ ہے. مضارع ہے، یا امر ہے؟ کون سا ہے؟ دلونی امر ہے. امر کا صیغہ ہے، امر. اور کس کے لیے امر ہے یہ؟ امر ہمیشہ مخاطب کے لیے ہوتا ہے. جب مخاطب کے لیے ہوتا ہے. ہاں جمع مخاطب کے لیے، جمع مخاطب. امر ہمیشہ مخاطب کے لیے ہوتا ہے، یہاں پہ مخاطب کے جمع لیے. مخاطب کے لیے. اور واؤ الجمع اس میں فاعل ہے. اور یا کیا جی یہاں پہ؟ یہاں پر دلونی، نون ہے، نون وقایا. اور یہ میرے کو دکھاؤ. یہ مطلب نہیں، یا کا نام کیا ہے؟ میں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مجھے بتاؤ. جی جی جی. ہاں یا یہ کا نام کیا ہے؟ مفعول ہے یہاں پر. ہاں یا یہاں پہ، مفعول ہے. مفعول بھی یا ہے یہاں پہ متکلم کے لیے. متکلم کے لیے. ہاں متکلم کے لیے، اور مفعول بھی ہے. مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پہلے آپ جب بھی اعراب بتاتے پھر آپ اس کی نوعیت بتائیں، پھر بتائیں کہ یہ جملے میں کیا واقع ہو رہا ہے. تو یہ واحد متکلم کے لیے ہے. اور نہ آتا ہے تو دلونا بولیں گے تو ہمیں دلالت کرو. دلونی یعنی مجھے بتاؤ، مجھے دلالت کرو ہمیں اس بتاؤ. کی اعلی قبرہ، اس کی قبر کی طرف. دلونی. تو نون یہاں پہ واحد متکلم کے لیے، اور اس کا اعراب مفعول بھی ہی ہے، لیکن مبنی علی السکون ہے، فی محل نصب، کیونکہ یہ ضمائر میں سے ہے. ٹھیک ہے. تو دلہ یا دلو سے یہ لفظ آ گیا، یعنی دلالت کرنا جو کسی چیز کے بارے میں بتاتا ہو. تو یہ حدیث کا ہم نے جیسے بتایا. اور کتنا نوازنگ یہاں پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الغیب نہیں، الا یہ جو اللہ آپ کو بتا دے، نہیں تو آپ کو نہیں پتا چلتا. تو آپ وہاں پہ گئے، آپ نے وہاں پہ نماز جنازہ آپ نے ادا کی. اتنی چھوٹی سی حدیث سے ماشاء اللہ کتنے سارے مسئلے علماء نے پھر نکال لی. انسان کو چاہیے کہ اپنا وقت قرآن و حدیث کے ساتھ لگائیں، یہ قصے کہانیوں کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہیں کرے.
قرآن و حدیث کے ساتھ لگائے گا تو علم بھی حاصل ہوگا اور اس سے بہت سارے دینی مسائل بھی پتہ چلیں گے جن میں انسان گمراہی میں ہے۔ اچھا، وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى وَاحِدٍ، مفرد اسے کہتے ہیں، وَهُوَ، ہوا کی ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ مفرد کی طرف، مفرد کی طرف، یعنی آپ جو جس کی طرف لوٹتی ہے آپ اس کی جگہ رکھ کے دیکھ سکتے ہیں، یعنی المفرد ما دل، مفرد وہ ہے جو دلالت کرے علی واحد، ایک کی طرف مذکر او واحدۃ، اور یا ایک مؤنث کی طرف۔ مثال کے طور پہ محمد ایک ہی شخص کی طرف دلالت کرتا ہے جس کا نام محمد ہے نا۔ اسی ہاں طرح یہاں پہ کتاب، ہاں ہاں جی جی کتاب ایک ہی کتاب کی طرف دلالت کرتی ہے، یعنی ایک کتاب۔ اسی طرح سعاد جو ہے عورت کا نام ہے اور یہ غیر منصرف ہے کیونکہ یہ تانیث اور علم اس میں ہے، سعاد جو ہے تو یہ غیر منصرف ہے، اس لیے آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، سعادہ، پیچھے اعراب کیا چلا تھا، وعدہ ہے، محمدین و کتابن، یہاں پہ سعادہ آیا کیونکہ غیر منصرف ہے اس لیے، تو یہ ایک ہی عورت کی طرف دلالت کرتی ہے جس کا نام سعاد ہے۔ اسی طرح رسالت، وعدہ رسالہ یعنی لیٹر، یہ بھی تانیث کے لیے، یعنی جی ایک ہی لیٹر کی طرف دلالت کرتے ہیں۔ واضح ہو گیا، آسان ہے، ہم جی جی دیکھ چکے پہلے بھی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اس سے آگے مثنیٰ کی تعریف کیا ہے؟ جو ہوا الاسم، وہ ایسا دو اسم ہے جو کہ دلالت کرے کس پہ؟ جو کہ دلالت کرتا ہے علی اثنین اور اثنتین، جو دو مذکر یا دو مؤنث پہ دلالت کرے۔ اثنین سے مراد دو مذکر، اور اثنتین مذکر دو مؤنث، اثنتین جو یہ ہے نا اثنتین یعنی دو مؤنث کی طرف دلالت کرے۔ مؤنث، ہاں تو بزیادتی، ہاں بزیادتی الف و نون، لیکن کیا ہوگا اس میں؟ زیادہ ہوگا الف اور نون، ٹھیک ہے، الف و نون اس میں زیادہ ہوگا، یا پھر یا و نون اس میں زیادہ ہوگا۔ الف و نون کس حالت میں زیادہ ہوگا اور یا و نون کس حالت میں زیادہ ہوگا، یہ ہم دیکھ چکے ہیں اس میں اجرومیہ میں، تو اس کا جی جواب جی آپ دیں گے۔ یا الف اور نون جب مرفوع ہو رہا ہے، جب الف ہاں نون رفع آئے کی گا، حالت میں، ٹھیک ہے، اور ہاں جب رفع کی حالت میں، رفع اور کے حالے میں، اور نصب اور جر جب ہو رہا ہے تو ہاں تب یا یا آئے گا، نون آئے گا، یا ہاں نون آئے ہاں، نصب اور جر کی حالت میں یا نون آئے گا، یعنی نیابتاً عن الفتح و کسرہ، اور رفع کی حالت میں الف و نون آئے گا نیابتاً عن ضمہ، الف یعنی نیابت جو کرتا ہے وہ الف ضمہ، ہی ہوتا ہے، اور نون جو ہوتا ہے وہ جی کبھی جی کبھی گر جاتا ہے اضافت کی وجہ سے یا دوسرے کچھ وجوہات آتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال شیخ نے دی ہے محمدانی۔ اب دیکھیں پیچھے آپ کو مفرد میں جو شیخ نے مثالیں دی تھی وہی مثالیں یہاں پہ دے رہے ہیں، صرف تثنیہ کی صیغے کے ساتھ۔ اوپر تھا مفرد محمد، تو اس سے جی آپ جی کو تثنیہ بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ الف و نون زیادہ کر دی، تو کیا بن گیا؟ محمدان۔ الف لگا دی، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ دو محمد آئے، دو محمد، دو محمد ہو گیا، الف نون آپ نے زیادہ کر دی۔ اسی طرح اوپر مثال تھی کتاب مطلب ایک کتاب، جی کتابانی دو دو کتاب، کتاب۔ دیکھیں عربی زبان کتنی آسان ہے، انسان کو اگر صیغے آئیں تو کتنی آسانی سے وہ کیا بولتے ہیں سمجھ سکتا ہے قانون کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے کہ ایسے قواعد کسی اور زبان میں ہو بھی نہ۔ اسی طرح سعاد ایک عورت کا نام تھا، تسنیہ کا کیا صیغہ بن گیا؟ سعادانی، یعنی دو عورتیں سوادانی، جن کا نام سعاد ہے۔ اسی طرح رسالہ سواد ہے، تھا، تو رسالہ سے کیا بن گیا؟ رسالتانی، یعنی لیٹر، دو لیٹر، دو خط یا دو لیٹر، لیٹر۔ ٹھیک ہے، یہ بھی واضح ہو گیا، آسان ہے۔ اور جی جب آپ جی 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 اگر نصب یا جر کی حالت میں یہ ہوگا جس کا تعلق نحو سے، کیونکہ ہم یہاں پہ صرف پڑھ رہے ہیں تو صرف میں اس کا تعلق اس سے نہیں ہے آخر کے اعراب سے، تو اس لیے شیخ نے صرف وہاں پہ بتایا، بلکہ اس پہ یہاں پہ گفتگو نہیں کی کیونکہ اس کا تعلق نحو سے ہے۔ جب نصب و جر کی حالت آئے گی تو محمدینی، کتابینی، محمد جی سعادینی، رسالتینی، ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھ چکے جی ہیں، اجرومیہ میں اس پہ مکمل بحث ہو چکی ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اور تیسری تقسیم جو ہے وہ جمع ہے، یعنی اسم مفرد بھی آتا ہے، مثنیٰ بھی آتا ہے اور جمع بھی آتا ہے۔ عام طور پہ جو زبانیں ہیں ان میں دو ہی قسم ہیں، یا تو مفرد ہوتا ہے یا تو جمع ہوتا ہے، بیچ کا مثنیٰ اس میں نہیں ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ماشاءاللہ مثنیٰ بھی ہے، لیکن یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں، شیخ نے یہاں پہ بتایا نا کہ مثنیٰ جو ہے وہ اس پہ دلالت کرے دو یا مذکر یا مؤنث پہ، اور اس میں الف و نون زائدہ ہو۔ یہ شیخ نے کیوں بولا؟ کیونکہ کچھ ایسے الفاظ ہیں، جس طرح آپ جمع میں بھی دیکھیں گے، مثنیٰ میں بھی کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں جو کہ دو پہ دلالت تو کرتے ہیں لیکن ان میں الف و نون زیادہ نہیں ہوتا، تو ان کو آپ مثنیٰ نہیں کہیں گے، ان کو آپ مثنیٰ نہیں کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ جو آپ کے سامنے لفظ ہے اثنین و اثنتین، اثنانی بولتے ہی دو کو ہیں،
لیکن کیا اس میں جی الف جی و جی، نون زیادہ ہے؟ نہیں وہ سیگا ہی وہ ہے. ہاں وہ ہے ہی اس طرح، تو یہ صیغہ اس طرح ہے، آتا ہے اس طرح، تو یہ مثنیٰ حقیقی نہیں ہے، اس کو مثنیٰ مانوی مانتے ہیں، مثنیٰ حقیقی نہیں ہے. اسی طرح عربی زبان میں لفظ آتا ہے کلا و کلتا، کلا و کلتا، کلا سے مطلب وہ دونوں یعنی مرد، وہ دونوں مرد، کلتا یعنی وہ دونوں اچھا عورتیں. لیکن یہ مثنیٰ پہ دلالت تو کرتا ہے دو پہ، لیکن کیا اس میں الف و نون زیادہ ہے؟ نہیں. نہیں ہے، تو یہ بھی مثنیٰ کا حکم نہیں لیتا ہے. اسی طرح جمع میں بھی کچھ ایسے ہیں جو ان کے لفظ میں جمع کا معنی ہے، لیکن جمع کے صیغے پہ وہ نہیں آتے، جس طرح جمع کی صیغے ہم دیکھیں گے. تو شیخ کہتے ہیں جمع کے 3 صیغے ہیں، ثلاثۃ انواع، اور وہ کون کون سے؟ سب سے پہلے جمع مذکر سالم. اچھا پڑھنے سے پہلے ہی بتا دیں جمع مذکر سالم کی تعریف کیا، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں تینوں. یہ جو مذکر سالم مذکر کو دلالت کرتا ہے اور اس میں ہاں واو اور نون زیادہ رہتا ہے. ہاں، واو نون زیادہ رہتا ہے، اور یا تو یا تو محمد نے یا تو یا نون رہتا ہے. یا نون. اسی طرح جس طرح ہم نے مثنیٰ کی بحث کی وہ یہاں ہاں پہ ہے، یعنی رفع کی یہاں پہ حالت بھی میں واو آئے گا اور نصب اور اور جر میں یا آئے گا. بس اس میں اور یا آئے مثنیٰ گا. میں کیا فرق ہے؟ اور اس میں نون کے نیچے کسرہ آتا ہے، اس میں نون ہاں، پہ فتح آئے گا. نون پہ فتح آئے گا اور یا سے پہلے کسرہ ہوگا، اور یا مثنیٰ جی میں جی یا سے کسرہ پہلے فتح آئے گا. پہلے فتح رہے گا. ہاں، یا سے پہلے فتح آئے گا. تو یہاں پہ جمع مذکر سالم کی تعریف شیخ نے کی ہے کہ جمع مذکر سالم وہ ہے الاسم، ایسا اسم ہے جو کہ دلالت کرتا ہے علی اکثر من اثنین بزیادت واو، یعنی جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، دو پہ نہیں. آپ کہیں گے دو سے زیادہ، اس لیے جی آپ جی یہ بول سکتے ہیں تین یا تین سے زیادہ، کیونکہ دو سے زیادہ تین ہو جی گیا نا، تین یا تین سے زیادہ. یا جی تو آپ جی بولیں کہ دو سے زیادہ پہ دلالت کریں، لیکن کیا شرط ہے کہ اس میں واو اور نون زیادہ ہو، یا اور نون اس میں زیادہ ہو، یعنی اعراب کے اعتبار سے، جو کہ نحو میں گزر چکا ہے. مثال کے طور پہ محمدون ہے، ٹھیک ہے، محمد مفرد تھا، محمدانی تثنیہ تھا، محمدون جمع مذکر سالم ہے. اس مذکر طرح سالم مجتہدون، مجتہد مفرد ہے، مجتہدانی تثنیہ ہے، اور مجتہدون تسنیہ جمع ہے، مذکر سالم ہے. جمع کا ہے. ٹھیک ہے. اور محمد میں اور مجتہد میں کیا فرق ہے؟ جی محمد میں مستحیل میں کیا فرق ہے؟ ہاں محمد ایک نام ہے. ہاں، محمد ایک نام ہے، اس میں سری ہے، اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک اس شخص میں کا شریح نام ہے. ہے. ہاں اس میں سری. اور جی مجتہد کیا ہے؟ یہ ایک یہ ایک عام صفت ہے، ہے، مطلب ایک صفت ہے، صفت ہے، صفت ہے اور مذکر کی صفت ہے. ٹھیک ہے. مذکر کی تو صفت. یہ دونوں جو ہیں، نام ہو یا صفت ہو مذکر کی، مذکر عاقل کی، جس طرح اس میں نہیں آتا لیکن وہ دوسری کتابوں میں آئے گا کہ جمع مذکر بنانے کے لیے کیا کیا شرطیں ہونی چاہیے. جس طرح الفی ابن مالک میں شیخ کہتے ہیں کہ اس میں بھی یہی والی مثال دیتے ہیں، میرے ذہن سے شعر نکل گیا، وما بتعرف وما بتعرف، میں بھول گیا، لیکن اس میں شیخ نے یہ اس کی جو ہے قیود بتائی ہیں کہ اسم ہو مذکر کا اور صفت ہو مذکر عاقل کی ہو تو وہ جمع مذکر سالم کے وزن پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس طرح ہم نے بتا دیا کہ نصب و جر میں دونوں میں کیا فرق ہے، نون کے نیچے کسر ہونا یا فتح ہونا، اس کا دیں. جس طرح مسلم لفظ ہے، مسلم مفرد ہے، مسلمانی تثنیہ ہے، اور نصب و جر کی حالت میں مسلمینی، مسلمینی بولیں گے تو دو مسلمان، اور اگر مسلمینہ بولیں جی گے جی تو جمع کا صیغہ، تین یا تین سے زیادہ مسلمان. جمع. ہاں مسلمینہ. ٹھیک ہے. دوسرا صیغہ جمع المؤنث سالم، جمع مؤنث سالم بھی ہم دیکھ چکے ہیں تحفۃ السن یعنی جرمیہ کی شرح میں. وہو الاسم، وہ اسم ہے الدال جو کہ دلالت کرتا ہو علی اکثر. اچھا یہاں پہ علی آیا اور اکثر پہ داخل ہوا، تو یہاں پہ کیا آنا چاہیے تھا؟ کسرہ آنا چاہیے تھا. کسر آنا چاہیے، پھر کیوں نہیں آئے؟ یہ فعل ہے. نہیں یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم ہی ہے، کیونکہ ہم نے کیا دیکھا تھا پہلے، اسم کی علامت میں سے کیا ہے، اسم کی علامت میں سے کیا ہے؟ دخول حرف جر، تنوین آتا. دخول حرف کل جر. حرف جر. ہاں دخول حرف جر. تو جی یہاں جی پہ جب اعلیٰ داخل ہو رہا ہے تو یہ فعل ہو ہی نہیں سکتے، یہ اسم یہ ہی ہاں ہے، اسم ہی ہو. اسم ہی ہے. تو اس جی کے جی اوپر جی کسرہ کیوں نہیں آیا؟ یہ تو وہ بھی علم بھی نہیں ہے، دوسری کوئی علامت بھی نہیں ہے، یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. جس طرح ہاں ہم ہاں اذان میں ہاں کہتے ہیں نا ہاں اللہ اکبر، ہاں ہاں. اکبر جو ہے وہ جی اس جی میں جی وہ بنا تو کبورہ سے ہے،
یعنی سب سے بڑا ہونا، اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. تو اس میں یہاں پہ کیونکہ اس میں تفضیل میں عام طور پر اس میں کچھ قواعد ہیں وہ نہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں تفضیل میں عام طور پر تنوین اور وہ نہیں آئے گا، تو یہاں پہ جر بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو ممنوع من الصرف میں نہیں پڑھا کیونکہ اس کی بحث الگ ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے صرف اس لیے بتا دیا کہ کیونکہ ہو سکتا ہے ایلیوژن کرتے آپ دیکھیں تو آپ کا دھیان آئے کہ اس کے اوپر جر کیوں نہیں آئی، اور ہم نے جو قواعد پڑھے ممنوع من الصرف وہ تو اس میں کوئی نہیں آ رہا. تو اس میں تفضیل میں یہ ہے، لیکن اس کی بحث تھوڑی الگ ہے، کیونکہ اس میں تفضیل جو ہوتا ہے وہ عام طور پر کچھ چیزوں کے ساتھ جڑ کے آتا ہے، اس حساب سے کبھی کبھی اس پہ جڑا آ جاتا ہے، کبھی وہ الف لام کے ساتھ آتا ہے، کبھی من کے ساتھ آتا ہے، یا کبھی خالی آتا ہے، تو اس کی وہ بحث مستقل الگ ہے. بہرحال ہمارا جو یہاں پہ موضوع ہے جمع مؤنث سالم وہ ہے، تو ایسا اسم جو کہ دلالت کرے دو سے زیادہ پر، لیکن اس میں زیادہ کیا ہو، الف اور تا ہو، الف اور تا ہو. جیسے کہ فاطمہ لفظ تھا، فاطمہ، تو اسے کیا بن گیا، فاطمات. اور مجتہدہ تھا، مجتہدہ، ان دونوں میں آخر میں تا تھا. جب آپ اس میں سے جمع مؤنث سالم کا صیغہ بنائیں گے تو تا گر جائے گا. کیوں؟ اگر آپ نہیں گرائیں گے تو کیا ہوگا، دو تا جمع ہو جائیں گے، فاطمہ تات ہو جائے گا، مجتہدہ تات ہو جائے گا. تو شیخ کہتے ہیں کہ جب آپ تثنیہ بناتے ہیں، تثنیہ کا صیغہ آپ نے بنایا نا، جیسے اوپر آپ نے دیکھیں فاطمہ سے بتایا آپ نے، فاطمہ سے تثنیہ کا صیغہ کیا بنے گا؟ جی فاطمہ سے تثنیہ کا صیغہ کیا بنے گا؟ فاطمہ سے فاطمہ تانی. ہاں فاطمہ تانی، تو وہاں پہ تانی گرا. اور مجتہدہ سے آپ بنائیں گے تثنیہ کا صیغہ تو کیا بنے گا؟ مجتہدتانی، صرف الف نون آخر میں زیادہ کرنا ہے. تو جب آپ تثنیہ کا صیغہ بنائیں گے تب تا جو کہ تانیث کا وہ نہیں گرے گا. ٹھیک ہے، لیکن جمع مؤنث سالم جب بنائیں گے الف اور تا آپ آخر میں زیادہ کر رہے ہیں تب وہ گر جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ فاطمہ تھا، آخر میں تا تھا، لیکن جب آپ اس کو جمع مؤنث سالم کی صیغے میں لکھ گئے تب وہ تا گر جائے گا. یہاں پہ مجتہدہ تھا، جب آپ اس کو جمع مؤنث سالم کی صیغے میں رہ گئے تو تا گر گیا، نہیں تو کیا بنتا، فاطمہ تات، مجتہدہ تات، یعنی وہ تا جمع ہو جاتے، تو عرب نے اس کو حذف کر دیا، اس کو ہٹا دیا. ٹھیک ہے، لیکن تثنیہ میں نہیں گرے گا، تثنیہ میں اپنی جگہ پہ ثابت رہے گا. اسی طرح کتیبتات، یہ اصل میں کیا تھا، کتیبہ، تو یہ مؤنث کی صیغے میں چلا جاتا ہے. کتاب بولتے ہیں مذکر کا صیغہ ہے، کتیبہ یعنی چھوٹی سی کتاب کو یا کتابچہ کو بولتے ہیں، جس طرح اردو میں بولتے ہیں. تو اس کا جو جمع مؤنث سالم کا صیغہ بنتا ہے کتیبات، تو اس میں بھی آخر میں تا تھا جو کہ گر گیا. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں، جب آپ مؤنث سے آپ تثنیہ کا صیغہ بنائیں گے تب اس کا تا نہیں گرے گا آخر کا، لیکن اگر جمع مؤنث سالم کا صیغہ بنائیں گے تو تا گر جائے گا. جیسے مسلمہ لفظ ہے آپ کے پاس، مسلمہ، تثنیہ کا صیغہ کیا بنے گا، مسلمتانی. ہاں مسلمتانی. اور جمع مؤنث سالم مسلماتی. مسلماتن، ہاں مسلماتن بنے گا، مسلماتاتن نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، تو تا وہاں پہ حذف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دو ہو گئے جمع، واضح آسان ہے، ہم تو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اس میں کچھ اشکال نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آخری جمع جو ہے وہ جمع تکسیر ہے. جمع تکسیر یعنی پہلا جو ہے وہ مذکر کے ساتھ خاص ہے، جمع مذکر سالم. سالم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کیا، کہ اس کا جو مفرد کا صیغہ ہے وہ تغیر نہیں ہوتا، جیسے ہم پہلے بات ہو چکی ہے. اسی طرح جمع مؤنث سالم، جمع ہے مؤنث کے لیے اور سالم ہے، سالم یعنی جو مؤنث کا صیغہ ہے اس میں تغیر نہیں ہوتا. فاطمہ جو تھا وہ ویسی ہے، فا الف تا میم ویسی ہے. مجتہدہ تھا وہ ویسی ہے. محمد لفظ ویسی ہے، صرف کیا آخر میں واو نون زیادہ کر دیا، یہاں پہ الف تا زیادہ کر دیا. لیکن یہاں پہ جب آتے ہیں جمع تکسیر، تکسیر کا کیا مطلب ہے، تکسیر مطلب اس سیگے میں چینجز ہو گئے. نہیں، تکسیر کا مطلب کیا ہے، کسرہ بولتے ہیں نا عربی میں، کسرہ کا کیا مطلب ہے، کسرہ توڑ دینا، نقصان ہونا، توڑ دینا. نہیں، وہ ہوتا ہے دینا. خسر، یا خسیرہ ہوتا ہے، خسیرہ یعنی نقصان اٹھانا، یہ وہ ہے کسر یعنی توڑ دینا. تو یہ صیغہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی جو مفرد کا صیغہ ہے اس سے بدل کے دوسرا صیغہ بن جاتا ہے، ویسا نہیں ہوتا. اور یہ دونوں کے لیے، یہ مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی ہے. وہو الاسم الدال، یہ وہ اسم ہے جو کہ دلالت کرتا ہے علی اکثر، زیادہ، دو مذکر سے زیادہ ہو یا دو مؤنث کے زیادہ ہو، لیکن اس میں کیا بتغیر لفظ مفردی، لیکن اس کا جو مفرد کا لفظ ہے اس میں تغیر ہو جاتا ہے، وہ بدل جاتا ہے.
وجعلہ علی بناء من ابنیت، یہ نئی چیزیں جو ہم نے تحفۃ السنیہ میں نہیں دیکھے، اب جرومیہ میں نہیں دیکھا ہم نے. شیخ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کے صیغے کو بدلیں گے تو وہ صیغہ جو ہے جمع تکسیر کے 27 صیغوں میں سے ایک صیغے پہ آ جائے گا. جمع تکسیر کی کتنے صیغے؟ 27 سبعۃ و عشرین. لیکن فکر نہیں کریں، شیخ نے بھی ان کو ذکر نہیں کیا، اور شیخ نے بھی بولا کہ یہ لمبی بحث ہے، ہم اس کو نہیں لیتے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ قسم کی مبتدئین کے لیے ہے، تو ہمیں یہ سارے صیغے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن شیخ نے اپنی شرح میں کچھ اس پہ بات کر دی ہے، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ رہے. شیخ نے اپنی شرح میں کچھ صیغے ذکر کیے ہیں، کیونکہ یہ جمع بھی جیسے جمع قلہ ہے، جمع کثرہ ہے. جمع قلہ اس کو بولتے ہیں کہ جو کم عدد پہ دلالت کرے، اور جمع کثرہ ہے جو زیادہ عدد پہ دلالت کرے. شیخ نے کچھ صیغے ذکر کیے، لیکن ہم اس کو نہیں ذکر کرتے کیونکہ ہم ابھی اتنے لیول پہ نہیں ہیں، تو اس کی انشاءاللہ اتنی ضرورت نہیں. ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ جمع تکسیر سے کیا مراد ہے. لیکن یہاں پہ شیخ نے بتا دیا کہ جمع تکسیر کے 27 صیغے ہیں، 27. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس لفظ ہے قمر، قمر کا وزن کیا ہے؟ جی فعل نہیں، فعلا نہیں، فعل. فعلا جو وزن ہے، فعلا جو وزن ہے آخر میں جو فتح کے اوپر مبنی ہوگا، وہ اس میں وہ ماضی کے ساتھ خاص ہے، وہ ماضی کے ساتھ ہے. اس کا وزن ہے فعل. آخر کا جو لکھا ہے نا قمرن، قمرن، وہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اعراب کے اعتبار سے وہ بدلتا رہے گا، کبھی دم آئے گا، کبھی فتح آئے گا، کبھی کسر آئے گا. کیونکہ یہاں پہ نحو ہے تو نحو اس کی طرف مضاف ہوا، تو اس لیے شیخ نے قمرین لکھا ہوا ہے، یہاں پہ اعراب ہوا ہے. لیکن وزن کیا ہے؟ فعل. لام کا اعراب جو ہے وہ لام کا اعراب تو پیچھے کے اعتبار سے بدلتا رہے گا. جو لام القلم، یعنی قمرون ہو سکتا ہے، قمرن ہو سکتا ہے، قمرن ہو سکتا ہے، تو اس پہ بات نہیں کرے. لیکن اس کا وزن کیا؟ فعل. تو فعل کے وزن پہ جمع تکسیر کا وزن کیا آتا ہے؟ افعال. جیسے قمر اور اقمار. اسی طرح قلم، قلم کا جمع کیا ہے؟ قلمون. ہاں، قلم کا جمع کیا ہے؟ اسی وزن پہ کریں. قلمین. نہیں، قلم مفرد ہے نا، یعنی ایک ہاں. تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا؟ قمر کا جو ہے فعال وزن پہ جو ہے اس کا جمع کا صیغہ کیا ہے؟ افعال. افعال کے وزن پہ اقمار. ٹھیک ہے، افعال کے وزن پہ. تو اسی طرح قلم آپ کے پاس لفظ ہے، اس کا بھی جمع اسی سیم وزن پہ آتا ہے. کیا آتا ہے وہ؟ قلم کا جمع کیا بنے گا؟ نہیں، قلم تو ایک ہو گیا نا، مفرد. جمع بنا ہے افعال کے وزن پہ. افعال کے وزن پہ نا. قلم. اقلام. قلم ایک، قلم اقلام 3 یا 3 سے زیادہ. ٹھیک ہے. اسی طرح کتاب ہے، کتاب مفرد کا لفظ ہے، اور اس کا جمع کیا بنتا ہے؟ کتب. کتب یعنی بہت ساری کتابیں. ٹھیک ہے. اس کا جو وزن آئے گا وہ اس پہ نہیں آئے گا، جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم پہ نہیں آئے گا. یعنی کتابون نہیں آئے گا، اور کتابات نہیں آئے گا. اس کا کیا آئے گا؟ کتاب اور کتب. کتاب اور کتب. اسی طرح اور بھی ان کی بہت ساری مثالیں، جس طرح آپ دیکھیں گے تو پتہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. بہت ساری مثال ہے. اور شمس کسے کہتے ہیں؟ سورج کو. اور اس کا جمع کیا ہے؟ شموس. اب یہ دیکھیں سورج جمع کیسا ہے؟ جمع آتا ہے نا، کیوں نہیں آتا؟ سورج جمع کیسا؟ جمع بولتے ہیں، عرب بولتے ہیں. بولتے ہیں سورج تو ایک ہی ہے نا. ایک نہیں، بہت سارے ہیں، دوسرے بھی اس زمانے میں ہو سکتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہو. لیکن ابھی تو پتہ چلا کہ سورج اور بھی ہے. ہاں نا، سائنس سورج اور بھی ہے. ہاں، اور ہے نا، جس طرح چاند بھی اور ہیں، سورج بھی اور انہوں نے بتایا، یعنی دوسرے پلانٹس کو انہوں نے بولے. دوسرے پلانٹس کا ہمارے لیکن کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے استعمال میں، لیکن ان کا وہ نہیں ہو. جیسے شمس اور شموس. ضروری نہیں ہے کہ سورج آپ بول رہے ہیں تو کیا بولتے ہیں حقیقی معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، جیسے شموس اور کسی معنی میں ہو، مجازی معنی میں استعمال کر رہے ہو سکتا ہے، واللہ عالم اس طرح. تو یہ دیکھیں ان سب میں وزن جو ہے الگ الگ ہے. قمر میں یہ فعال وزن تھا، تو اس کا جمع کیا ہے؟ افعال پہ. کتاب میں وزن کیا تھا؟ فعال. فعال وزن تھا مفرد کا، اور جمع کیا بنا؟ فعل. فعل بولیں گے آپ. شمس میں کیا تھا وزن؟ فعل بول دیں گے، فعل. ٹھیک ہے. جمع کیا بنا؟ فعول. ٹھیک ہے. اسی طرح رجل ایک آدمی،
اس کی جگہ میں رجال. رجال 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 ہاں قرآن مجید میں آتا ہے نا رجال لا تلہیہم من المؤمنین رجال من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. تو یہ ہے. تو شیخ بولتے ہیں جمع تکسیر کے 27 صیغے لیکن وہ سب ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے اس میں آگے رہ گیا. اچھا یہ تھوڑا سا موضوع ہے لیکن اس میں وقت لگ جائے گا ہمارے پاس تقریباً 1.5 منٹ ہے. یہ شاید مکمل نہیں ہو تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلی مجلس کے لے لیتے ہیں. یہ بھی آسان ہے کیونکہ یہ اس میں موضوع اصل میں یہ ہے کہ کچھ اوپر تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو آپ نے جمع بنائے ہیں ان کا مفرد ہے. مفرد بھی ہے اور جمع بھی ہے نا. مفرد ہے تثنیہ جمع ہے. لیکن کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں جو صرف ڈائریکٹلی جمع پر دلالت کریں گے اور ان کا جو کیا بولتے ہیں مفرد نہیں ہوگا. یا تو کچھ ایسے ہیں جن کے مفرد میں اور کیا بولتے ہیں تثنیہ اور ان کے جمع میں صرف تا کا فرق ہوتا ہے یا کا فرق ہوتا ہے جو کہ ہم اگلی مجلس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. چھوٹا سا موضوع تھا لیکن ابھی وقت نہیں ہے انشاءاللہ تو اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کچھ اشکال اس میں یہاں پہ؟ جی جو ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بٹ یہ جو چوتھا والا ہے جو ابھی جمع تکسیر دیکھے نا جی یہ قمرین یہ 27 ہر ورڈ کا الگ الگ رہے گا. یہ 27 ٹائپ کریں گے. نہیں وہ تو آپ کو صیغہ دیکھنا پڑے گا نا کہ عرب نے اس کا عرب نے اس کا وہ جمع کیسے لیا. جیسے قمر کی ہم نے مثال دے دی قلم. قلم عرب نے اس کا جمع اسی طرح کیا قلم اقلام کتاب اور بہت سارے لفظ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے جو کہ فعل کی وزن پہ ان کا جمع آتا ہے. بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کا جمع فعال کے لفظ پہ آتا ہے. رجل رجال اسی طرح جراب کا لفظ ہے اور بھی بہت سارے لفظ ہیں جو اسی میں